فرحان کا چکر فیس بک پر ایک اٹلی کی لڑکی سے چل پڑا۔ 2 بیٹیوں کے بعد جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو اٹلی والی لڑکی بولی ادھر آ جاؤ تاکہ تمہاری بچیوں سے جان چھوٹ جائے۔ فرحان خاموشی سے اٹلی چلا گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی گھر اور باہر کے سارے کام اس سے کرواتی اور اس کے باوجود سارے پیسے چھین لیتی۔ تو تبھی سے بیٹیوں اور بیوی کی یاد آئی۔ 10 سال بعد وہ اٹلی سے گھر آیا تو گھر پر تالا لگا تھا۔ تو اس نے سسرال والے بسیدہ سے گھر پر دستک دی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح لرز گئی۔ جان کیا حال ہے؟ آج کال اٹھانے میں دیر کر دی، کہیں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تو نہیں تھے؟ فرحان نے جیسے ہی کال ریسیو کی تو فوراً مایا بولی۔ اس کے لہجے میں جلن اور حسد نمایاں تھا۔ فرحان کہنے لگا ارے نہیں جان، اس کے ساتھ مصروف نہیں تھا، اپنی بیٹیوں کو دکان پر لے کر گیا تھا، دونوں ہی چیز کھانے کی ضد کر رہی تھیں۔ فرحان کی بات سن کر مایا کچھ مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو فرحان، بے شک میں تم سے بہت دور ہوں لیکن تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آئندہ کسی کے لیے بھی میری کال اٹھانے میں دیر مت کرنا، مجھے نظر انداز مت کرنا، میرا نازک سا دل ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر فرحان جیسے پگھل سا گیا۔ وعدہ کرتا ہوں جان، دوبارہ کبھی نظر انداز نہیں کروں گا، اب اپنا منہ ٹھیک کر لو۔ یہ سنتے ہی مایا اپنے پرانے ٹون میں واپس آ گئی اور اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مایا اٹلی کی لڑکی تھی جس کے ساتھ فرحان کی فیس بک پر دوستی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے فیس بک پر ایک خوبصورت سی لڑکی کی ریل دیکھی تو کمنٹ میں بیوٹیفل لکھ دیا۔ تبھی ان باکس میں مایا کا میسج آ گیا۔ فرحان کی شخصیت کافی متاثر کن تھی لیکن وہ مالی طور پر بہت کمزور تھا۔ اس نے اپنی پروفائل پکچر پر اپنی سب سے حسین تصویر لگا رکھی تھی۔ مایا اسی تصویر پر بری طرح سے فدا ہو گئی تھی۔ ان باکس میں ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد دونوں کے درمیان نمبرز کا تبادلہ ہوا اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ فرحان شادی شدہ تھا اور اس نے یہ بات مایا سے نہیں چھپائی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں مگر اسے ذرا بھی خوف خدا نہیں تھا۔ وہ دن رات مایا سے باتوں میں مصروف رہتا۔ اگر اس کی بیوی پوچھتی کہ کس سے بات کر رہے ہو تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان رابطہ اتنا بڑھ گیا کہ فرحان کو اپنی بیوی اور بیٹیاں بھی بوجھ لگنے لگیں۔ وہ مایا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ پہلے وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا، ان کے لاڈ اٹھاتا تھا، مگر اب اسے انہی بیٹیوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اس تبدیلی کی بڑی وجہ مایا کی مسلسل برین واشنگ تھی۔ وہ ہر وقت اسے اس کی بیٹیوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی، کہتی اگر تمہارے بیٹے ہوتے تو ایسا ہوتا، بیٹے ہوتے تو وہ تمہارا سہارا بنتے، بیٹیاں تو صرف بوجھ ہوتی ہیں۔ مایا کی ان باتوں نے فرحان کے دل میں زہر بھر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی بیٹیوں سے دور ہونے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسے ان سے نفرت ہونے لگی۔ ان دنوں فرحان اور مایا کا تعلق عروج پر تھا۔ وہ ہر وقت اسی کی تصویر میں کھویا رہتا۔ اسی دوران فرحان کی بیوی نے ایک بار پھر حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی، مگر اس بار فرحان کے چہرے پر خوشی نہیں آئی۔ اسے نہ بیٹے کی خواہش رہی تھی نہ بیٹی کی۔ وہ اب مزید اولاد نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل اور دماغ مایا کے قبضے میں آ چکا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مایا اس کی زندگی میں آ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مایا کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو وہ شدید ناراض ہو جائے گی اور شاید ہمیشہ کے لیے اس سے بات کرنا چھوڑ دے۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے میں تبدیلی آنے لگی جسے مایا نے فوراً محسوس کر لیا۔ ایک دن مایا نے سخت لہجے میں پوچھ لیا کہ فرحان کیا بات ہے، تم بدل رہے ہو، کیا کوئی پریشانی ہے، پہلے جیسے نہیں رہے۔ فرحان پہلے تو ٹالتا رہا مگر آخرکار وہ ہار گیا اور اس نے ساری حقیقت مایا کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی مایا خاموش ہو گئی۔ فرحان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ مسلسل مایا کو آواز دیتا رہا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے اس پر قیامت بن کر گزرے۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی دور ہو چکا تھا۔
اور اب مایا بھی اس سے روٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھا سر پکڑ کر رہ گیا۔ کافی دیر بعد اچانک مایا کی آواز آئی۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور سرد تھا۔ اس نے کہا، فرحان، تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ کیا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ فرحان گھبرا کر بولا، نہیں جان، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گی۔ مایا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ناراض تو میں ہوں، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو میں یا تمہارا موجودہ گھر۔ فرحان کے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہ تھی۔ وہ کچھ لمحے بول ہی نہ سکا۔ مایا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی ہوں۔ اٹلی آ جاؤ، یہاں نئی زندگی شروع کریں گے۔ تمہاری بیوی اور تمہارے بچے تمہیں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تم غریب ہی رہو گے۔ میرے ساتھ آؤ گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ فرحان کے دل میں لالچ اور محبت دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ ایک طرف اس کی معصوم بیٹیاں تھیں جو اس کا انتظار کرتی تھیں، اور دوسری طرف مایا کا حسین چہرہ اور سنہری خواب۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں مایا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی بڑی بیٹی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور بولی، ابو، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ اس کی معصوم آواز سن کر فرحان کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر اگلے ہی لمحے مایا کی باتیں اس پر حاوی ہو گئیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ بچی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر فرحان نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ فون کے دوسری طرف مایا خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، دیکھا تم نے، یہی تمہاری زندگی ہے، جھنجھٹ اور ذمہ داریاں۔ میرے پاس آؤ گے تو سکون ملے گا۔ یہ الفاظ فرحان کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے مایا، میں آ رہا ہوں، میں سب چھوڑ دوں گا۔ مایا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، یہی سننا چاہتی تھی، اب جلدی تیاری کرو۔ فرحان نے فون بند کیا اور کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے اندر کا انسان شاید ابھی بھی اسے روک رہا تھا، مگر اس کی خواہشات اس پر غالب آ چکی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر قدم رکھنے جا رہا ہے، وہ اس کی زندگی کو کس تباہی کی طرف لے جائے گا۔ فرحان نے فون بند کیا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ اس کے کانوں میں اب بھی مایا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی اور بیٹیوں کا خیال آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف مایا کا چہرہ اور اٹلی کی چمکتی ہوئی زندگی تھی۔ اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جائے گا، بغیر کچھ بتائے، بغیر کسی کو سمجھائے، جیسے اس کا اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کچھ دن بعد وہ معمول کے مطابق گھر سے نکلا۔ بیوی نے دروازے تک آ کر کہا، جلدی آ جائیے گا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی اور آنکھوں میں ایک امید کہ شاید شوہر اس کا حال پوچھے گا، مگر فرحان نے صرف سر ہلایا اور بنا پیچھے دیکھے نکل گیا۔ اس کی دونوں بیٹیاں دروازے پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ایک نے معصومیت سے کہا، ابو، میرے لیے چاکلیٹ لانا۔ فرحان نے سنا ضرور، مگر جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی ہچکچاہٹ تھی، نہ کوئی پچھتاوا، جیسے اس نے اپنے دل کو مکمل طور پر بند کر لیا ہو۔ مایا نے اس کے لیے اٹلی جانے کی ساری تیاریاں کچھ ہی دنوں میں مکمل کروا دی تھیں۔ جہاز میں بیٹھتے وقت بھی اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے لیے اب اس کا گھر ماضی بن چکا تھا۔ دوسری طرف اس کی بیوی شام تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ رات گہری ہو گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ فون بند تھا۔ دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کا وہ انتظار کر رہی ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ چند گھنٹوں بعد فرحان اٹلی پہنچ چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر مایا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حقیقت میں بھی ویسی ہی خوبصورت تھی جیسے تصاویر میں نظر آتی تھی۔ فرحان ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے زندگی جیت لی ہو۔ مایا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو اٹلی۔
اب تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ فرحان کا دل بھی جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ شروع کے چند دن واقعی ہی کسی خواب سے کم نہ تھے۔ مایا اس کا خیال رکھتی، اسے گھماتی پھراتی، مہنگی جگہوں پر لے جاتی۔ فرحان کو لگنے لگا کہ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ شروع کے چند دن کسی خواب جیسے تھے، مگر خواب زیادہ دیر حقیقت کا ساتھ نہیں دیتے۔ آہستہ آہستہ مایا کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے وہ مسکرا کر بات کرتی تھی، اب اس کے لہجے میں سختی آنے لگی۔ جہاں پہلے وہ فرحان کو ساتھ لے کر باہر گھومنے جاتی تھی، اب وہ اسے گھر میں چھوڑ کر خود نکل جاتی۔ ایک صبح فرحان ابھی سو رہا تھا کہ مایا نے آ کر زور سے کمبل کھینچ لیا۔ اٹھو فرحان، یہ کوئی سونے کا وقت نہیں، گھر بکھرا پڑا ہے اور تمہیں نیند آ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی بالکل نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ فرحان نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور خاموشی سے اٹھ بیٹھا۔ اس دن پہلی بار مایا نے اس سے پورے گھر کی صفائی کروائی، برتن دھلوائے، کپڑے دھلوائے اور کھانا بھی اسی سے بنوایا۔ فرحان حیران تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سوچا شاید آج مایا کا موڈ خراب ہے، مگر یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ اس کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ چند دنوں میں ہی یہ معمول بن گیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی مایا اسے کاموں کی لسٹ تھما دیتی، یہ کر لو وہ کر لو، اور اگر کسی کام میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگتیں۔ تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، آخر تم میرے کس کام کے ہو؟ ایک دن فرحان نے ہمت کر کے کہا، مایا میں یہاں تمہارے پاس محبت کے لیے آیا تھا، نوکری کرنے یا نوکر بننے کے لیے نہیں۔ اس کی بات سن کر مایا زور سے ہنس پڑی۔ محبت؟ کیسی محبت؟ تم جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہیں یہاں میں نے رکھا ہوا ہے تو تمہیں میرے اصولوں پر ہی چلنا ہوگا۔ اٹلی میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں کیا لگا ساری زندگی میں ہی تمہیں کما کر دیتی رہوں گی؟ یہ سن کر فرحان کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا، مگر اب وہ کہاں جا سکتا تھا؟ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی سہارا۔ چند دن بعد مایا نے اسے ایک فیکٹری میں ملازمت پر لگا دیا۔ صبح سویرے اسے وہاں چھوڑ دیتی اور شام کو لے آتی۔ کام بہت سخت تھا، گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا، ہاتھ چھل جاتے، جسم تھک کر چور ہو جاتا، مگر واپسی پر بھی آرام نصیب نہ ہوتا۔ گھر آتے ہی مایا اسے دوبارہ کاموں میں لگا دیتی، کھانا بناؤ، برتن دھو، صفائی کرو، اور اگر وہ تھکن کا ذکر کرتا تو فوراً طنز سننے کو ملتا، یہاں کوئی تمہاری ماں نہیں بیٹھی جو تمہیں آرام دے۔ تنخواہ کا دن آیا تو فرحان کے دل میں ایک ہلکی سی خوشی جاگی۔ اسے لگا اب کم از کم اپنے لیے وہ کچھ کر سکے گا، مگر جیسے ہی اس نے تنخواہ لی، مایا نے اس کے ہاتھ سے چھین لی اور کہا، یہ سب میرے پاس رہے گا، تمہیں جو چاہیے ہوگا میں تمہیں وہ دے دوں گی۔ فرحان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے قابو میں آ چکا تھا۔ بے عزتی روز کا اس کا معمول بن گئی۔ کبھی وہ اس کے سامنے اپنے دوستوں کو بلا لیتی اور ان کے سامنے کہتی، یہ میرا نوکر ہے، پاکستان سے آیا ہے، کچھ نہیں آتا اسے۔ اس کے دوست ہنستے اور فرحان سر جھکا کر کھڑا رہتا۔ ایک بار مایا کی ایک دوست آئی ہوئی تھی، اس نے پانی مانگا تو مایا نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، فرحان لے کر آئے گا۔ جب فرحان پانی لے کر آیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور گلاس تھوڑا سا چھلک گیا۔ مایا نے غصے میں آ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر زور سے زمین پر دے مارا اور کہا، تم سے ایک کام سیدھا بھی نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ فرحان کے لیے بہت ذلت امیز تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے اپنی بیوی اور بیٹیاں یاد آتی۔ وہ سوچتا کہ کیسے اس کی بیوی اس کے لیے گرم کھانا رکھتی تھی، اس کی تھکن کا خیال رکھتی تھی، اس کی بیٹیاں اس کے گلے لگ کر اس کی ساری تھکن دور کر دیتی۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک اسے اپنی بڑی بیٹی کی آواز یاد آئی، ابو میرے لیے چاکلیٹ لانا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ شدید بیمار ہو گیا، بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا، مگر مایا نے اس کی حالت دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ الٹا بولی، ڈرامے مت کرو، کل سے فیکٹری جانا ہے، اگر کام نہیں کرو گے تو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ فرحان لڑکھڑاتے ہوئے اگلے دن بھی فیکٹری گیا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔
لوگوں نے اسے اٹھایا مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی زندگی اب کتوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ نہ عزت، نہ محبت، نہ سکون۔ وہ ہر روز خود سے ایک ہی سوال کرتا، کیا یہی وہ زندگی تھی جس کے لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا؟ اب اسے ہر لمحہ اپنی بیوی کا چہرہ یاد آتا، اس کی خاموش محبت، اس کی قربانیاں اور اپنی معصوم بیٹیاں جنہیں اس نے بے دردی سے نظر انداز کر دیا تھا۔ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا مگر اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک رات وہ خاموشی سے بیٹھا تھا کہ مایا نے آ کر کہا، کل سے تمہیں اوور ٹائم بھی کرنا ہوگا، خرچے بڑھ گئے ہیں۔ فرحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں اب نہ محبت تھی نہ امید، صرف پچھتاوا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس چمکتی ہوئی زندگی کے پیچھے وہ بھاگا تھا دراصل وہ اندھیرا تھی، اور اب وہ اسی اندھیرے میں قید ہو چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال بیت گئے۔ یہ 10 سال فرحان کی زندگی کے سب سے سخت اور ذلت بھرے سال تھے۔ ہر دن ایک نئی تذلیل، ہر رات ایک نیا پچھتاوا۔ مایا کا رویہ وقت کے ساتھ اور بھی سخت ہوتا گیا۔ اب وہ نہ صرف اس سے کام کرواتی بلکہ معمولی سی بات پر اسے دھکے دے دیتی، اس کے سامنے سے حقیر سمجھتی اور بار بار یہ جتاتی کہ وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ایک دن فیکٹری میں کام کرتے ہوئے فرحان کے ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے۔ خون بہہ رہا تھا مگر اس نے کام نہیں روکا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کام چھوڑ دے گا تو مایا اسے گھر سے نکال دے گی۔ اس کی حالت دیکھ کر فیکٹری کے مالک کو ترس آ گیا۔ اس نے فرحان سے پوچھا، تم یہاں کیوں برداشت کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ فرحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور برسوں کا درد لفظوں میں بہہ نکلا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ فرحان کے مالک نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر فرحان کے اندر جیسے ایک امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ چند دنوں میں اس کے کاغذات کا بندوبست ہو گیا اور یوں 10 سال بعد اسے واپس جانے کا موقع مل گیا۔ جب وہ اٹلی چھوڑ رہا تھا تو نہ مایا نے اسے روکا نہ کوئی افسوس ظاہر کیا۔ اس نے بس سرد لہجے میں کہا، چلے جاؤ، تم جیسے لوگ کسی کے لائق ہوتے ہو۔ فرحان نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی مگر اس کے دل میں اب کوئی جذبات باقی نہیں تھے۔ پاکستان پہنچتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف بھاگا مگر وہاں جا کر اس کے قدم رک گئے۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا اس کی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی ہے۔ لرزتے قدموں کے ساتھ وہ سسرال کے بسیدہ سے گھر کے سامنے پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کمزور سی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی بیوی تھی مگر اب وہ پہلے جیسی نہ رہی۔ چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں میں تھکن اور زندگی کی سختیوں کے نشان واضح تھے۔ اندر داخل ہوا تو اس کا دل دہل گیا۔ کمرہ خستہ حال تھا، دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، سامان نہ ہونے کے برابر۔ اس کی 2 بیٹیاں کونے میں بیٹھی تھیں اور ایک چھوٹا سا لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ اس کا بیٹا تھا جسے وہ کبھی دیکھ بھی نہ سکا۔ فرحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے بچوں کو گلے لگانے کی کوشش کی مگر تینوں بچوں نے ایک ساتھ پیچھے ہٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی بلکہ اجنبیت اور سختی تھی۔ بڑی بیٹی بولی، اب کیوں آئے ہیں آپ؟ جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی تب تو آپ چلے گئے۔ دوسری بیٹی نے بھی منہ موڑ لیا اور کہا، ہم نے خود کو سنبھالنا سیکھ لیا ہے، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں۔ چھوٹے بیٹے نے بھی سرد لہجے میں کہا، ہم جلدی کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ الفاظ فرحان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا مگر اس نے بھی نظریں جھکا لیں۔ اس کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ فرحان وہاں زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ خاموشی سے مڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر میں داخل ہوا تو ہر چیز ویسی ہی تھی مگر اب وہاں کوئی اس کا اپنا نہ تھا۔ وہ نہ اس طرف کا رہا اور نہ اس طرف کا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر رونے لگا۔ آج اسے اپنی ہر غلطی صاف نظر آ رہی تھی مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔